السلام علیکم، گڈ مارننگ. JNN نیوز کے ساتھ میں ہوں طیبہ اور میرے ساتھ ہیں ایز یوزول ریحان جہانگیر خان. پہچان گئے یار لوگ، اب ایسی جو بات بھی نہیں ہے. کبھی چینج نہیں ہو سکتے سوائے بیماری کے، ورنہ ہماری یہ جان نہیں چھوڑتے. ہاں ابھی بھی ہمیں نزلہ وغیرہ ہے، جا ہی نہیں رہا ہے. اور اب تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو WHO ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ جو کرونا ہے یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایک موسمی بیماری جو ہے وہ بن جائے گی. تو پتہ نہیں، اللہ خیر ہی کرے، یعنی کہ ہمیں عادت ہو جائے گی اس کے ساتھ. اور کیسے رہا آپ کا دن طیبہ؟ دن کیسا گزرا آپ کا کل کا؟ دن کل کا بڑا اچھا تھا، بزی تھا اور بس گزر گیا. میں ابھی تک ہیڈ لائنز پڑھ رہا ہوں، بڑے مزے مزے کی ہیڈ لائنز ہیں. میں نے تیاری نہیں کی آج. اچھا جی، گرمی ہوگی کافی زیادہ. صبح بھی ٹمپریچر جب میں آ رہا تھا تو 30 تک پہنچ رہا تھا. اور آج پھر اسلام آباد میں ریہرسلز ہو رہے ہیں 23 مارچ کی، تاکہ آپ لوگ گھروں میں آرام سے جو ہے 23 مارچ کو چھٹی کو انجوائے کریں اور مزے مزے کے ایئر شوز اور جو ہماری ویپنز ہیں ان کو جو ہے دیکھ سکیں. میرے خیال میں یا تو ہم ٹیڑھے بیٹھے ہیں یا مجھے اپنے آپ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے آج اسکرین میں تھوڑی سی. اوکے اچھا آج میں اسٹریٹ بیٹھا ہوں پروڈیوسر صاحب کے لیے، اس لیے مجھے اپنا آپ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں جناب ہیڈ لائنز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اہم خبریں کیا ہیں. مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کی بڑی وجہ ہے. خطے میں امن کے لیے درینہ مسئلے کا حل ضروری ہے. NSD سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا افغانستان میں قیام امن کے عمل میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے. کرونا وائرس سے بچاؤ کی روسی ویکسین سٹیپنگ 5 کی 50,000 خوراکیں کراچی پہنچ گئی. روسی ویکسین حکومتی منظوری کے بعد پاکستان کے مختلف اسپتالوں میں فراہم کی جائیں گی. مقامی فارماسیوٹیکل کمپنی AG فارما لمیٹڈ نے ویکسین وصول کی. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کرونا موسمی بیماری بن کر رہ جائے گی. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کو موسمی بیماری سمجھ کر اس سے متعلق احتیاط کو نہیں چھوڑنا. ہو سکتا ہے کہ کرونا بھی کچھ عرصے کے بعد نزلہ زکام کی طرح موسم سرما کی بیماری میں تبدیل ہو جائے. امریکہ کا افغانستان سے فوجیں نکالنے سے انکار. کہا 1 مئی سے امریکی فوجیوں کا انخلا ممکن نہیں، پھر بھی اس پر کام ہو رہا ہے. امریکہ کے بیان پر ترجمان افغان طالبان نے کہا ہے کہ 1 مئی تک فوجیں نکالیں ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. ابھی شادی کا ویسے کوئی ارادہ نہیں ہے، پر اس لڑکی سے شادی کروں گا جو پراعتماد ہنسمکھ اور اچھی شخصیت کی حامل ہو. اداکار شہریار منور نے شادی کے لیے اپنی پسند کی لڑکی کی 3 خوبیاں بیان کر دی. پاکستانی گلوکار اور کامیڈین علی گلپیر نے اپنے مداحوں کو کرپشن سے نمٹنے کا طریقہ بتا دیا. کہا جو کرپشن کرے اس سے سب رشتے ناطے ختم کر دو، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو رہی ہے. سائنسی تحقیق کے مطابق عورت کی جگہ گھر میں نہیں بلکہ ہاتھ میں نیزہ یا بندوق لیے شکار کے میدان میں ہے. سویڈن کی 35 سالہ ایریکا ایگونسن ہفتے میں 3 جانوروں کا شکار کرتی ہے. اب تک وہ 100 سے زائد جانوروں کو موت کی نیند سلا چکی ہے. لاہور کے سیشن عدالت نے بابر اعظم کے خلاف ہراسانی کا مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا. ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین نے حمیزہ مختار کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. فیصلے میں لکھا ہے کہ FIA بابر اعظم سمیت دیگر ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کرے. ویلکم بیک. اور جی خبریں آپ نے سنی اور تفصیل ہم بیان کریں گے آہستہ آہستہ آرام سے آپ تک جو ہے تفصیلات پہنچائیں گے. اور آج جو ہے نا آج میرا جو ہے نا نیوز میں کچھ خاصا انٹرسٹ نہیں. ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا سا جو ہے نا لائٹ ہو جائے، کیونکہ جب سے ہم لوگ کر رہے ہیں نیوز
تھوڑا سا میں تو لائٹ ہو گیا ہوں کافی, 81 سے 67 kg پہ آ گیا ہوں, آپ ہو جائیں تھوڑی سی. میں بھی لائٹ ہو چکی ہوں کافی ویسے زیادہ. میں جب طیبہ کو پہلی بار ملا تھا تو 90 kg تھی نا, 85 اس طرح کچھ تھی. ابھی بھی ہے 70 کے قریب ہے. نہیں ابھی 60 کے قریب. ہاں تو اور کتنا لائٹ ہونا ہے, اور 50 کے قریب جانا ہے. اچھا ویسے ایک بات ہے, دیکھ رہے میرے پاس کافی جگہ چھوڑی ہے پروڈیوسر صاحب نے, آپ کی طرف جگہ کم ہے. جگہ نہیں, ٹھیک ہے جگہ. اچھا ویسے ہیڈ لائنس پڑھ کے میرے ذہن میں 2 چیزیں آئی. کیا چیزیں؟ بابر اعظم مجھے شریف سمجھ رہا تھا, ہے بڑا کلاس کا پلیئر ہے, لیکن بھائی ادھر بھی کھلاڑی, مطلب ادھر بھی رنگ ہے, مطلب تھا کچھ تھا, ایسے تھوڑی نا, ایسے تھوڑی عدالت وہ ایسے تھوڑی نا وہ بڑی اتنی چیخ ہوئی تھی یار. ویسے بابر اعظم صاحب تسی بھی نا آنٹی جی, اچھا جی ہاں نہیں وہ کافی عمر میں ان سے بڑی ہے تو آنٹی جی, مطلب میں کیا بولوں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی مزے کی خبر میں نے دیکھی, اس میں بڑا ہاں مطلب ہاتھ میں نیزہ ہے بھائی, یہ کیسے ہیڈ لائنز لکھتے ہو خدا کے بندو. پہلے تو میں ڈر گیا, یہ سارے فیمنسٹ عورتیں میرے پیچھے پڑ جائیں گی کہ حقیقت میں عورت کی جگہ گھر میں نہیں ہے. میں ڈر گیا, میں نے کہا یہ میں نے کیا بول دیا. اور اس میں لکھے 35 سالہ اریکا بھائی ہفتے میں 3 جانوروں کا شکار کرتی ہے, اور ابھی تک 100 سے زائد جانوروں کا شکار کر چکی ہے. اچھا وہ ان کو جانور کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اور کیا کہتے ہیں, وہ ایک اور ہیڈ لائن میں نے پڑھی, اس پہ تو مجھے شک ہونے لگا کہ میرے لیے, میں ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی کس کا شادی کا ارادہ نہیں ہے. پھر آگے لکھا تھا شہریار منور, اور پکچر اس کی چل رہی تھی لڑکیوں کے ساتھ, اتنی زیادہ لڑکیوں کے ساتھ اس کی پکچر چل رہی تھی, اور کہتا ہے شادی کا ارادہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ نہیں ہے نا, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شادی. چلے میں کام کرتے ہیں, پہلی خبر کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور پاکستان میں. مسئلہ کشمیر, پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خطے میں جو ہے مسئلہ کشمیر ہے. اس پہ جو ہے مسئلے کا حل ضروری ہے. این ایس ڈی سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے عمل میں پاکستان کا اہم کردار رہا. بے شک بالکل اہم کردار رہا ہے. کل انہوں نے یہ تقریب سے خطاب کیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کو آج کل جو ہے مختلف قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہے, جسے ہم سائبر ٹیررزم بھی کہہ سکتے ہیں, اسے ہم پراکسی وار کے طور پر زمرے میں بھی لے سکتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ پاکستان بھی بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا اس وقت کر رہا ہے. اور انہیں بھی کہا کہ سیکیورٹی خطرات کے باوجود دفاع پر جو ہے پاکستان بہت کم خرچ کر رہا ہے, کیونکہ ہمیں اکانومی کی فکر ہے. لوگوں کے حالات اس وقت کافی زیادہ خراب ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اپنے دفاعی اخراجات جو ہے کافی زیادہ کم کیے ہیں. ان کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ سیکیورٹی پر اخراجات بڑھانے سے انسانی ترقی کی قربانی دینا پڑتی ہے, اس لیے ہم یہ ایسا نہیں چاہتے. اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاک فوج جو ہے قوم کے ساتھ کتنی جو ہے وہ مخلص ہے. افغانستان میں قیام عمل کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے. پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ قربانیاں اگر افغانستان کی بات کسی نے دی ہے قیام عمل میں, وہ بھی افغانستان میں, تو پاکستان نے دی ہے. دنیا سے یہ بات چھپی نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان اور بھارت کا جو خطہ ہے, جنوبی ایشیا ہے, اس میں امن کے لیے ضروری ہے کہ اب تو مسئلہ کشمیر بھائی حل ہونا ہی چاہیے. اور مسئلہ کشمیر وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کے امنگوں کے مطابق حل ہو یا بھارت کے. آرمی چیف نے کلیئرلی کہا کہ کشمیر کے لوگوں کے امنگوں کے مطابق حل ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی دی جا رہی ہے, جیسے بلوچستان, اس کو کافی زیادہ اس وقت کام چل رہا ہے. گوادر کو کافی زیادہ ترقی دی جا رہی ہے. پاکستان خطے میں ایک ذمہ دار ملک ہے, نو ڈاؤٹ پاکستان اپنی ذمہ داری خوبی سے ادا کر رہا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گردی کا جو خاتمہ پاکستان میں خاتمے کے لیے پچھلے 12-13 سالوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں. 2007-8 کے سوات آپریشن سے لے کے ابھی تک دہشت گردی خاتمے کے لیے جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اب ایک اختتام تک پہنچنے والی ہیں, اور پاکستان سے اب دہشت گردی انشاءاللہ تعالی العزیز مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جیو پولیٹیکل حیثیت معاشی ترقی کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے, کیونکہ پاکستان میں جب امن کا قیام ہوگا تو ہی جا کے کوئی ترقی اس خطے میں جو ہے وہ آ سکتی ہے. ایسا کہنا تھا قمر جاوید باجوہ صاحب کا, جو کہ آرمی چیف ہے پاکستان آرمی کے. بالکل. اگلی خبر ہمارے پاس کیا ہے طیبہ؟ اگلی خبر ہمارے پاس کورونا کے حوالے سے ہے. روس سے جو روس سے ویکسین آئی ہے جس کا نام ہے اسپیٹنک ہی ہے نا جی, اسپیٹنک 5, اور اس کی 50,000 جو ہیں وہ ویکسینز یعنی کہ خوراکی جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں کراچی. اور ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے AG فارما, انہوں نے ریسیو کی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پہلی شپمنٹ آئی ہے روس سے,
اور حکومت نے پہلے اس ویکسین کو منظور کیا اور منظور ہونے کے بعد جو ہے یہ نجی اسپتالوں میں اور انسٹیٹیوٹس کو جو ہے وہ فراہم کی جائے گی جہاں پر یہ ویکسین صاحب استطاعت افراد کو لگوائی جائیں گی. ویسے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ صاحب استطاعت یعنی کہ جو خرید سکتا ہے انہی کو ہی لگائی جا سکتی ہے, وہ خرید کے جو ہے لگا سکتے ہیں. کل وزیر اعظم صاحب نے بھی ویسے ویکسین لگوا لی ہے فائنلی, اور اس سے کافی لوگوں کو حوصلہ ہو گیا کہ ویکسین کے بارے میں جو قیاس آرائیاں چل رہی ہیں ان کو جو ہے اب ختم جو ہے کرنا چاہیے. ہمارے آفس میں 1-2 لوگوں کی ان ویکسین کی سخت ضرورت ہے, میں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ جا کے یہ ویکسین لگوا دیں, خصوصاً طیبہ اور بخشی صاحب, آپ لوگ یہ لگوا لیں, روز بار گراؤنڈ میں فضول دوڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان میں AG فارماسیوٹیکل لمیٹڈ واحد کمپنی ہے جسے کرونا وائرس کی ویکسین درآمد اور پرائیویٹ سیکٹر کو فروخت کرنے کا لائسنس جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں جاری کیا گیا ہے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. آپ زیادہ سے زیادہ کمپنیوں کو دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویکسین جو ہے وہ درآمد کی جا سکے اور بنائی جا سکے. یہ تو میرے خیال میں اس کے پیچھے عمران خان صاحب, آپ تو دھاندلی نہیں چاہتے تو اس میں دھاندلی نہیں کریں اور زیادہ سے زیادہ اچھی بہت کلاس کی کمپنیاں پاکستان میں کام کرتی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ حکام کے مطابق روسی ویکسین اسپوتنک 5 ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی اجازت کے بعد ہی فروخت کی جائے گی, کیونکہ ابھی تک حکومت نے اس کی جو قیمت ہے اس کا تعین نہیں کیا ہے. اس میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگے گا. اس کے عالمی سطح پر اسپوتنک ویکسین کی نرخ $10 ہے, یعنی کہ 1500 سے 1600 روپیہ عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے, جو 2 خوراکوں پر مشتمل ہے اور اسے دنیا کی تقریباً 53 ممالک میں منظوری دی جا چکی ہے. اچھا, اس کے علاوہ روسی ویکسین اسپوتنک 5 کرونا کے خلاف 91.6% تک مؤثر رہی ہے. یہ تو بڑی بات ہے, اور مطلب اس کی جو رزلٹ ہے وہ 91.6% رہا ہے. تو اگر 50,000 خوراکیں آئی ہیں اور ایک خوراک 2 خوراکوں پر مشتمل ہے ایک بندے کی, تو مطلب 25,000 لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں اگر 1000 صرف ٹیسٹنگ ویسٹنگ میں آگے پیچھے ہو جائیں گی تو پھر بھی 24,000 لوگ اسے کھا سکیں گے. 22 سے 24 کروڑ آبادی والے ملک میں 24,000 0.24 بھی نہیں بنتا بلکہ 0.22 بنتا ہے. تو دیکھ لیں خان صاحب, آپ کو اور بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز کو جو ہے وہ اجازت دینی چاہیے, امپورٹ ایکسپورٹ کی اجازت دینی چاہیے کرونا ویکسین کی. اوکے جی, اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے طیبہ؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کرونا سے متعلق یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرونا جو ایک موسمی بیماری بن کر رہ جائے گا. اقوام متحدہ کے کہنے کہ کرونا ایک وائرس کو موسمی بیماری سمجھ کر اس سے متعلق احتیاط نہیں چھوڑنی ہے. آپ نے یہ نہ سمجھیں کہ سردیاں آ رہی ہیں, کرونا بھی ہمیں جو ہے نزلہ اور زکام اور بخار کی طرح ہوگا تو اس سے احتیاط ہم لوگ ختم کر دیں. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. اور اقوام متحدہ کی ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی 16 رکنی کمیٹی کے مطابق تنصف کی بیماری کی بیماریاں جو ہیں وہ عام طور پر موسمیاتی ہوتی ہیں. اس میں امکان ہے کہ کرونا بھی کچھ عرصے بعد جو ہے نزلے کی طرح موسمی بیماری بن جائے گی, لیکن اس کو صرف موسمی بیماری سمجھ کے لاپرواہی نہیں کرنی. اس کی احتیاط اسی طرح کرنی ہے جیسے کہ SOPs بتائے گئے ہیں. اور کرونا کو اس میں پھر ایک بار جو کیسز میں اموات میں اضافہ ہو رہا ہے صرف اسی وجہ سے کہ ہم لوگ اس میں احتیاط نہیں کر رہے ہیں. ہم مطلب جو کہ ایک ڈے فرسٹ سے چل رہا ہے کہ جی کہاں ہے کرونا, نظر تو نہیں آ رہا ہمیں. ہم تو بات تو صحیح ہے, کہاں ہے کرونا نظر نہیں آ رہا, کہاں ہے کرونا نظر نہیں آ رہا. یہ جو بات ہے نا, یہی کافی زیادہ اموات کا. ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہاں ہے کینسر, نظر نہیں آ رہا. کہاں ہے نزلہ, نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل. کہاں ہے کھانسی, کہاں ہے طیبہ, نظر نہیں آ رہا. نہیں جی, بیماری نظر آئے یا نہ آئے لیکن اس کے لیے احتیاط ضروری ہے اور احتیاط کرنی چاہیے. اور جی اس کے علاوہ کیا خبر ہے ہمارے پاس؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس خبر ہے کہ امریکہ کا افغانستان سے فوجیں نکالنے سے انکار ہے کہ ہم فوجیں نہیں نکال رہے, ممکن نہیں ہے, پھر بھی اس پر کام ہو رہا ہے. امریکہ کے بیان پر ترجمان افغانستان طالبان نے کہا ہے کہ 1 مئی تک فوجیں نکالیں ورنہ تیار ہو جائے, نتائج کے لیے تیار ہو جائے. سین یہ ہے کہ اوباما ٹینیور کے بعد جب سے یہ ڈیسیجن ہوا تھا کہ افغانستان سے فوجیں نکالی جائیں گی, اور پھر ٹرمپ انتظامیہ نے جو ہے کافی زیادہ اس پہ کام کیا, اور ابھی کچھ 100 میرے خیال میں, میرے اگر غلط نہ ہو تو کچھ 100 فوج وہاں پر رہ گئی افغانستان میں. اور اس کو نکالنے کی بات ہوئی تھی 1 مئی تک, جب افغان اور طالبان اور
امریکی حکام کے بیچ میں ملاقاتیں ہوئی تھی, ان کے بیچ میں مذاکرات ہوئے تھے, تو اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ امریکہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ افغانستان سے مکمل طور پر نکالے گا. لیکن ابھی امریکہ ایک بار پھر انکاری ہو گیا ہے. جو بائیڈن انتظامیہ میرے خیال میں دوبارہ کچھ نئی پلاننگ کے ساتھ شاید طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے, یا کچھ اسٹریٹجک پلانز جو وہ افغانستان میں ابھی تک امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہیں اس لیے شاید وہ دیری کر رہی ہے. لیکن آگے سے افغان حکومت جو ہے, افغان طالبان انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ 1 مئی تک فوجیں نکالیں, ورنہ نتائج جو ہے وہ آپ کے بھگتنا پڑیں گے. اسے امریکی صدر جو ہے دانستہ طور پر تناؤ کی فضا پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, جب آلریڈی بات ہوئی ہے کہ آپ فوج نکالیں گے تو دیری کس بات کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا امریکہ کے حوالے سے امریکی صدر نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ بھائی 1 مئی تک نکالنا مشکل ہے, ناممکن ہے, اتنی جلدی ہم لوگ نہیں کر سکتے, لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں تھوڑی مشکلات آ رہی ہیں لیکن کام ہو جائے گا. اس کے علاوہ امریکی صدر نے مزید کہا ہے کہ سابق صدر نے اس پر بہت زیادہ ٹھوس انداز میں بات چیت نہیں کی ہے. اقتدار کی ہموار منتقلی نہ ہونے کی وجہ سے اس مسئلے پر کام کرنے میں وقت لگا. افغانستان سے متعلق اس مسئلے پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر افغان طالبان کے ترجمان جو طالبان ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ 1 مئی تک افغانستان پر قبضہ ختم کرے, فوج نہیں نکالی تو تمام نتائج کا ذمہ دار امریکہ خود ہوگا. اب کشیدگی کی طرف جا رہا ہے واپس امریکہ اور طالبان. اللہ خیری کرے. جو بائیڈن کی وجہ سے بہت اسٹرکٹ پالیسی سامنے آ رہی ہے, اور کچھ حد تک میرے خیال میں جو بائیڈن تناؤ کا ویسے جو ہے وہ سچویشن بنا رہے ہیں, کچھ روس کے ساتھ, اب افغانستان کے ساتھ, تو میرے خیال میں جو بائیڈن کو تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. جی جو باقی خبریں رہ گئی تھی ہمارے پاس وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, اس کی تفصیلات بھی بتاتے ہیں, اور بتاتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ جو خبریں ہم بتاتے ہیں یہ تو وہ لوگ کہہ رہے تھے, ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے. تو جی اب جو اگلی خبر ہے, ابھی تک میرا شادی کا ویسے کوئی ارادہ نہیں ہے. کیوں ایسی؟ آپ کی عمر جا رہی ہے, آپ کو شادی کر لینی چاہیے طیبہ. آپ کی عمر چلی گئی ہے, تبھی تو میں کر نہیں پا رہا ہوں, تبھی تو میں کرنا نہیں چاہتا. کسی کی زندگی اب کیسے خراب کرے اس بوڑھے سے شادی کر کے. پر لڑکی سے ہاں پر لڑکی سے کیا, لڑکی سے بہت یہ 8 مارچ کے بعد نا. اچھا پر اس طرح کی لڑکی سے شادی کروں گا جو پر اعتماد اور ہنسمکھ اور اچھی شخصیت کی. اچھا یہ ہنسمکھ لکھا تھا نا, میرے منہ سے ہنس مکھی نکل گیا تھا کہ مکھی کیا مکھی سے. ہاں اداکار شہریار منور نے شادی کے لیے اپنی پسند کی لڑکی کی 3 خوبیاں بیان کر دی ہیں. ہنسمکھ ہو, ادھر ایک نہیں مل رہی, پر اعتماد. اچھا خوبیاں, ہاں تو ایک خوبی کوئی ہو کسی میں, ایک عورت میں ایک ہی خوبی ہوتی ہے. کیا؟ یا تو سیرت اچھا ہوتا ہے یا اخلاق اچھا ہوتا ہے. اور کیا اس نے لکھا تھا؟ ہنسمکھ, پر اعتماد اور اچھی شخصیت. چلو سیرت اور کردار شخصیت میں آ گیا. بالکل جی ٹھیک ہے. ویسے ان کی ایک فرسٹ جو انگیجمنٹ بھی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ چکی ہے. وہ کیوں ٹوٹی؟ کیا پتا اس لڑکی کو بھی ایسے بندے کی تلاش ہو جو ہنسمکھ, اچھی شخصیت کا حامل اور پر اعتماد ہو. کیا پتا آپ بھی نہ ہو. آپ اپنی چوائس سے بتا رہے ہیں, آپ کسی کی چوائس پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. ضروری ہے نا, آپ اپنی چوائس سے نہ بتائیں زیادہ. آگے وہ ایک پروگرام میں جو انہوں نے شرکت کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شرکت کے دوران جو انہوں نے کہا کہ ایک پر اعتماد, خوش مزاج اور اچھی شخصیت کی حامل لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی ان کا شادی کا ویسے کوئی ارادہ نہیں ہے, اور جب بھی شادی کریں گے تو ان 3 خوبیوں کی حامل لڑکی سے ہی شادی کریں گے. اچھا. اور آج کل وہ مایا علی کے ساتھ جو ایک سیریل چل رہا ہے پہلی سی محبت جو ہے, اس میں وہ ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. کافی زیادہ اچھا جو ہے وہ اس میں HSY بھی ہیں, اس میں مایا بھی ہیں, اس میں صبا بھی ہیں, اس میں اور کافی اچھے بڑے بڑے نام ہیں. HSY ایکٹنگ بھی کرتا ہے. ان کا فرسٹ ڈرامہ تھا, اور کافی اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں. مطلب مایا بھی اور شہریار بھی کافی اچھا ڈرامہ ان کا میں دیکھ رہی ہوں. حسن شہریار نہیں ہے. HSY. اچھا HSY, میں سمجھی شہریار منور کا کہہ رہا ہے کہ حسن شہریار, نہیں شہریار منور ہے یہ. ہاں وہ بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں. فرسٹ میری ان کے ساتھ بڑی اچھی ہیلو آئی تھی کسی زمانے میں, پھر میں بھاگ گیا. آگے منگنی ٹوٹنے کے بارے میں یہی کہا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں, وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کیا مطلب ہے یار کہ منگنی توڑنے کا بھی یہی ریزن ہے کہ وہ اپنی مرضی سے, تو پہلے کیوں کی تھی منگنی؟ ٹائم پاس میں بھی ان لوگوں کا کیا پتا, ہم لوگ تو سیدھی سادھی نیوز والے لوگ ہیں. اصل میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں یہ ہے کہ خیالات اکثر نہیں ملتے,
خیالات کافی زیادہ چینج ہوتے رہتے ہیں, بریک اپس کافی زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر صاحب کو بھی اس بات کا کافی علم ہے. ہاں, شہر سائرہ کا مثال لے لیں, وہ پیچھے سے بتا رہے ہیں مجھے کہ یہ چیزیں بولو. اور فرحان اور ماورا, عروہ حسین, ماورا تھی کہ ماورا تھی, عروہ اور ان کا بھی کافی زیادہ, اور شوبز شخصیات جو ہیں وہ ان کے بیچ میں یہ من مٹاو اور کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے, ABC XYZ یہ ہوتا رہتا ہے. چلے جی, اب دوبارہ ایک انٹرٹینمنٹ خبر ہے ہمارے پاس, اور وہ ہے علی گل پیر جو کہ اپنے بہت ہی مزے کے گانوں کے ساتھ اور ان کی لیرکس اور ان کا میوزک سب سے چینج ہوتا ہے, اب خبروں میں رہتے ہیں. اس بار ان کے بارے میں کیا خبر ہے؟ انہوں نے جی کہا ہے کرپشن سے بچنے کا ایک طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کے کرپٹ رشتے دار ہیں نا, ان سے ناطے توڑ دیں. ان کی کال آئی نا تو کہ یار یہ کرپشن والا ہے, اس کو بلاک. انہوں نے لکھا, آئی تھنک تو ان کے فون پہ کال بھی آئی تھی, اوپر کرپٹ لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا بس رہنے دو, میں نے نہیں پک کرنا. ویڈیو ان کی کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے اس حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا کہا ہے کہ رشتہ داروں سے دوری اختیار کریں گے, اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ان کی یہ ویڈیو جو ہے نا ایک منفرد انداز میں سوشل میڈیا پہ تو ویسے ہر چیز فٹافٹ وائرل ہو جاتی ہے, کافی حد تک انہوں نے جو کریشن لائی ہوئی ہے ویڈیو میں. ذرا نہیں, اس کی علی گل پیر صاحب کی کراچی سے ان کا تعلق ہے, سندھ سے ویسے ان کا تعلق ہے, کراچی میں رہتے ہیں, اور ان کی ہمیشہ ہی تمام ویڈیوز اور تمام ان کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ انتہائی کریٹو اور تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. اگر وہ ان کے سانگس ہو, ان کے میوزک ہو, لیرکس ہو, یا ان کا کوئی میسیج دینے کا سٹائل ہو. اگر ہم نے کراچی کا وڈیرا, اس کا ایک آیا تھا وڈیرا جو اس کا آیا تھا سانگ, وہ اتنا زیادہ فیمس ہوا تھا, وڈیرے کا بیٹا, وہ اس کے بعد سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس بندے کی کلاس کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اور کیا کیا کہا ہے. انہوں نے مطلب ان کی ویڈیو میں یہ کہ عمران خان نے ان کا کرپشن سے متعلق ایک بیان خاصا وائرل ہوا تھا, جس میں عمران خان کہہ رہے تھے کہ وہ شخص جو اربوں روپے کی کرپشن کرنے کے بعد جیل میں آتا ہے, اس پر لوگ جو ہیں وہ پھول برساتے ہیں, پھول پھینکتے ہیں, جو ہوتا ہے. بات تو صحیح ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بھی کافی زیادہ وائرل ہو گیا. اور ایک اور عمران خان نے کہا کہ جو کرپشن کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں, لوگوں کو چاہیے کہ ان سے شادیوں میں نہ ان کو شادیوں میں بھی نہ نہیں, ایسا تو نہیں. اب لفافہ انہوں نے کرپشن کیا ہے تو شادی شدہ جوڑے کو بھی تو لفافہ لینا ان کا حق ہے. پارٹیوں میں نہ بلوائیں ان کو, شادیوں پہ نہ بلوائیں. نہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. نہیں, ان کو ایسے موقعوں پہ بلائے, وہ لفافہ اچھا خاصا موٹا دیتے ہیں. وہ کرپشن پہ ہمارا حق نہیں ہے کیا؟ وہ بھول گئے, پیپلز پارٹی والوں نے تو کلیئر کیا تھا کرپشن پہ ہمارا حق نہیں. اب ایک رشتہ دار نے کرپشن کی ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی نا. اب وہ رشتہ دار کو آگے لفافہ دے, اس رشتہ دار کا کیا قصور؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو پتا ہے کہ جی اب مجھے پتا ہے کہ جہانگیر جو ہے کرپشن میں انوالو ہے, کرپٹ ہے, تو میں اس کو نہ پارٹی میں بلاؤں گی, نہ شادی میں بلاؤں گی, نہ کیا ہو گیا, مجھے نہیں چاہیے. میں تو میرے فیملی میں کوئی کرپٹ ہی نہیں ہے. میں تو کہتا کوئی کرپٹ ہوتے میں اسے ہر وقت انوائٹ کرتا رہتا. وہ گفٹ شفٹ کے چکر میں کوئی گاڑی دے دیتا, کبھی کوئی گڑی دے دیتا, کچھ دے دیتا. عمران خان کی بھی ایک ویڈیو کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہے کہ آٹا مہنگا ہو جائے گھبرانا نہیں, کھانا نہیں ہے, صابن مہنگا ہو جائے تو نہانا نہیں ہے. پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے لیکن ہم چپ بیٹھے ہوئے. وہ تو ہمارے رشتہ دار بھی نہیں لگتے افسوس کے ساتھ. خیر, اور ان کو بلاتے بھی ہیں ہر جگہ پہ. اب یہ علی پیر جو ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے. ہاں, کل سنا ہے 500 گھر اور پتہ نہیں 1000 فلیٹ جو ہیں وہ دیے ہیں, پتہ نہیں کہاں بنے ہیں. بنے تو ہیں, ویڈیو میں دکھے ہم نے, لیکن 23 لاکھ روپے میں. میں کل سے نیٹ پہ سرچ کر رہا ہوں کہاں سے 10% جمع کر کے لے لوں, لیکن وہ ہو ہی نہیں پا رہا. ہاں طیبہ چھوڑے یہ باتیں, پھر مجھے دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ. ہم چلتے ہیں اگلی خبر کے, اور اگلی خبر اتنی خطرناک ہے پڑھتے ہوئے میں 2 منٹ کے لیے رک گیا کہ عورت کی جگہ گھر پہ نہیں ہے, گھر پہ نہ بیٹھے. سائنسی تحقیقات کے مطابق عورت کی جگہ گھر میں نہیں ہے, بلکہ ہاتھ میں نیزہ یا بندوق لیے شکار کے لیے میدان میں ہے, اور جانوروں کا شکار کر رہے ہیں. عورت تو جانور سمجھتی ہے مردوں کو ہے آج کل. ہاں نا, مطلب 8 مارچ کو جس طرح عورتیں باہر آتی ہیں تو جانور ہی سمجھتی ہے مردوں کو. سویڈن کی 35 سالہ اریکا ایگونس ہفتے میں 3 جانور جو ہیں, ہفتے میں لازمی ان کے 3 جانور جو ہیں وہ شکار کرتی ہیں. اب تک 100 سے زائد جانوروں کو موت کی نیند میں اتار چکی ہیں. کیوں ظلم کر رہی ہیں عورتیں اتنا, مطلب کیوں اتنا خون سوار ہے اس عورت کے؟ کیوں جانور ابھی تو کسی کے بیٹے ہوتے ہیں, ماں ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کے رزق لاتے ہیں. ایسے عورت کو نیوز ہم پڑھ ہی کیوں رہے ہیں؟ اس کے اوپر تو کرٹیسزم ہونا چاہیے. سنیں نا, وہ کہہ رہی ہیں 2018 میں ان کے دوستوں کے
ساتھ شکار پہ لے گئے تھے, جس کے بعد جنگل پہ شکار پہ دوستوں کے ساتھ. اس کے بعد ان کو یہ شکار کی عادت ہوگی, یہ ان کو شکار پتا کرو وہ کون سے شکار کرنے جاتی ہے. آگے اریکا کہتی ہیں کہ انہیں جانوروں کا شکار کر کے سکون ملتا ہے. بڑی ظالم عورت ہے, بہت ظالم, ڈاڑھی کھڑی ہے تو. ورلڈ لائف مینجمنٹ میں ماسٹر کیا ہوا ہے انہوں نے, اور پھر بھی مار رہی ہیں آپ جانوروں کو. اور وہ کہتی ہے شکار کر کے مجھے تسکین ملتی ہے. یار اتنی کون سے جانور مار رہی ہیں, خونخوار کے سیدھے آ جاتی صبح اپنے گھر سے نکلتی ہے اور شام تک لوٹتی ہے. وہ عام ہرن 12 سنگے, اور ہائے 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 ہرن کتنا معصوم ہوتا ہے, 12 سنگا. سلمان خان بیچارے نے ایک مارا تھا ابھی تک اور تسی مارے جا رہے ہو. اور جنگلی خنزیر پر فائر کر کے نہیں, چلو جنگلی خنزیر چلو پھر بھی نقصان دیتی ہے, لیکن یہ ہرن اور 12 سنگا کیوں یار. اس کے بعد جانور کو گھر لے جاتی ہے, یہاں سب گھر والے اس کی دعوت اڑاتے ہیں. کیا یار, دکان سے خرید لو گوشت کلو 2 کلو. وہ کتنے جانور کا نشانہ لے کر رائفل کا ٹریگر دباتی ہیں تو انہیں بہت قوت اور احساس ہوتا ہے. ایریا نے 4 شکاری کتے پال رکھے ہیں جو شکار کے نقوش پا اور بو سونگ کر انہیں ہرن یا خنزیر کی خبر دے دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جانور کا تازہ گوشت کھانا انہیں پسند ہے اور ان کا شکار کر کے بہت توانائی اور خوشی محسوس کرتی ہے. انہیں 138 پاؤنڈ کا ہرن شکار کرنے پر چاندی کا تمغہ بھی دیا جا چکا ہے. اور یہ کون سا ملک ہے جو ہرن مارنے پہ تمغے دیتی ہے؟ ادھر تو آپ روس ہے نا, ہاں سویڈن ہے. تاہم ان کی شکاری جنون پر لوگوں کی جانب سے شدید تنقید بھی کی جاتی ہے, جن کو انہیں کوئی پرواہ نہیں. یہ ہوتی ہے عورتیں, بھائی پرواہ نہیں, میں تو کروں گی شکار. آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ آرمی جوائن کر لیں تو یہ زبردست کیپٹن جنرل. نہیں, میں بھی اکثر شکاری عورتوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, وہ لیٹ کے جب رائفل سے نا وہ شکار کرتی ہے تو یوں ہلتی ہے. مجھے وہ ویڈیوز بہت پسند ہے. ہاں, سنائپر کے بعد وہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے نا اکثر انسٹاگرام پہ, مجھے ایسی ویڈیوز بڑی اچھی لگتی ہے. جی بالکل یہی بات ہے. اور آخری خبر آپ کے پاس ہے لاہور کی سیشن عدالت کی طرف سے بابر اعظم ہے. ہم تو اچھا سمجھے تھے آپ کو. ویسے بابر اعظم صاحب, ہم تو کہتے بڑا معصوم ہے, ہم تو ان کے حق میں بولنے پہ نکل آئے تھے. میں مانتا ہوں بابر صاحب معصوم ہوں گے, وہ اللہ عالم کچھ ہوا کہ نہیں, لیکن بابا ایسا آنٹی مطلب کیا یار, مطلب ایسے بھی تو نہیں یار. آپ اتنی چھوٹی عمر میں مطلب کیا یار, آپ تو گرو جی نکلے, کسی دن ملیں ہمیں کلاسیں دیں, بتائیں کیسے کیا آپ نے. خیر, لیکن کل جو پوری رپورٹ میں نے پڑھی, خبر تو خیر اس میں اتنی نہیں ہے, لیکن انکوائری کے مطابق جو فون کالز دھمکیاں میز ہوئی ہے اس عورت کو, وہ بابر اعظم کے ہی لوگوں نے کی تھی. ان میں کچھ نام تھے, بابر تھے اور کوئی عورت تھی. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بابر اعظم صاحب ایک دن بھی تفتیش کے لیے نہیں آئے, تعاون نہیں کیا. البتہ ان کے بھائی جو ہے وہ پیش ہوتے رہے, تو اس لیے عدالت نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کو کم دے ہی دیا کہ بھائی اب ان کو پکڑ کے لایا جائے. کیا کیا انہوں نے اس عورت کے ساتھ, کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلیک میل کرنے اور نازیبہ میسیج بھیجنے سے متعلق درخواست دی تھی اس عورت نے, جس کا نام مدیہ حمیزہ مختار تھا. مطلب حمیزہ مختار مدیہ تھی وہ, ٹھیک ہے. انکوائری کے دوران مدیہ نے نوٹس جاری کیا اور بیان ریکارڈ کروایا. رپورٹ میں کہا گیا کہ نوٹسز میں الزام کو بیان ریکارڈ کرنے کا موقف دینے کے لیے طلب کیا گیا تھا. الزام الاحیان یعنی کہ جن پہ الزامات تھے, لیکن بابر اعظم انکوائری میں شامل نہیں ہوئے. 3 مرتبہ نوٹسز بھی جاری ہوئے ان کو. ان کا بھائی جو فیصل اعظم ہے وہ پیش ہوا, بابر کے پیش ہونے کے لیے مہلت طلب کی, تاہم بابر اعظم نے اب تک انکوائری میں شامل ہو کر بیان ریکارڈ نہیں کروایا, جبکہ بابر اعظم اس معاملے میں قصوروار پائے گئے. اے بابر ہے. اچھا, عدالت نے حمیزہ مختار کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ایف آئی اے کو بابر اعظم سمیت دیگر ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کر کے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے. بابر اعظم, آپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ قومی ٹیم کے کپتان ہیں, اور کپتان ہونے کے ناطے آپ ایک ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بیٹسمین ہیں, تو آپ کو اپنی عزت کا تھوڑا خیال ہونا چاہیے. آپ آئیں, آپ اپنے ان کیسز کو کلیئر کریں. میں کہتا ہوں جوانی میں اور بچپن میں سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, آپ معافی مانگ لیں, سیٹلمنٹ کر لیں, اور اگر آپ کو شادی بھی کرنی پڑے تو شادی کر لیں. اچھی خاصی پیاری خاتون ہے, وہ آپ کا بہت خیال رکھے گی. تو میرے خیال میں آگے سے وہ اگر کہتے ہیں مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, پھر مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی. مشورہ دینا ہمارا حق ہوتا ہے, سجیشن آپ سب سے لیتے ہیں, کیونکہ بابر اعظم کو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے. پیشی کے لیے تو وہ پیش نہیں ہو رہے, تو اگلے دن جب صلاحوں کے پیچھے ہوں گے تو پھر ان کو ہمارے ہی مشوروں کی ضرورت ہوگی, عوام کے ہی سپورٹ. وہ کہیں گے مجھے عوام کی سپورٹ چاہیے. عوام کیا سپورٹ کرے, کہ آپ نے پہلے ایک عورت کی زندگی تباہ کی, اب عوام آپ کو سپورٹ کرے. ایسے نہیں ہوتا. آپ آ کے عدالت میں سامنے پیش ہو, جو آپ کے سامنے جو پرابلمز ہیں
ان کو جو ہے ان کو فیس کریں, جو رزلٹ آتا ہے ان کو ہیپیلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے اوپر جو چارجز ہیں آپ ان کو فیس کریں, آپ ان کو ختم کریں, بات ختم. کتنی سمپل آپ کو ٹرک بتا دی ہے. بالکل یہی آپ کچھ کہیں گے طیبہ؟ اور موسم جو ہے وہ دوبارہ سے ہلکا ہلکا گرم ہونا شروع ہو گیا ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے دوبارہ سے, لیکن پھر بھی چانسز ہیں کہ منڈے سیٹرڈے یا سنڈے کو بارش سٹارٹ ہو جائے. ہاں, دوسری بات یہ موسم گرم ہوا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی سے گنے کے ٹھنڈے ٹھنڈے جوس, برف, گنڈے, گولے, کیا ہوتے ہیں وہ گولے گنڈے اور یہ 2 نمبر آئس کریم لوگوں کو کھلاتے پھرے. ایسے نہیں ہوتا. ابھی فی الحال آپ کو اپنے گلے والے کا بیماریوں کا خیال رکھنا ہے. یہ سب رمضان کے بعد شروع کیجیے گا. فی الحال آپ اپنی وہی روٹین جاری رکھیں جو سردیوں سے چلتی آ رہی ہے. سردیوں سے یا سردیوں سے؟ سردیوں سے جو چل رہی ہے نا, اتنی جلدی آپ نہیں روٹین چینج کریں, تھوڑا سا آپ ٹائم دیں اس کو تھوڑا سا. اور ہفتہ اور اتوار کو طوفانی بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے, تو اس چیز کی بھی احتیاط کیجیے گا. کیا احتیاط کریں؟ طوفانی بارش کو تو نکلتے وقت اپنے آفیسز جاتے ہوئے یا اسکول کالجز یا پھر کہیں بھی جاتے ہوئے جو ہے امبریلاز پاس رکھیں, اور وہ جو برساتیاں ہوتی ہیں وہ پاس رکھیں. بائک والے جو ہے خاص احتیاط کریں, کیونکہ کرونا بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور نزلہ زکام بخار بھی کافی زیادہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے. میں ٹرینڈ بولوں گی کیونکہ ہر ایک بندے کو, ہر دوسرے تیسرے انسان کو جو ہے وہ یہ بیماری جو ہے وہ ہے, اور اس سے بھی احتیاط کیجیے. اور کھانے پینے میں بھی تھوڑی احتیاط کیجیے. تھوڑی سی گرمی سٹارٹ ہوئی ہے تو بچوں نے آئس کریمز اور جوسز اور یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ یوز کر دی ہے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور کرونا سے بھی احتیاط ضروری ہے, اور ایس او پیز کو فالو کریں اور اپنی صحت کا اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں. اسی نوٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.